سوال بڑا سادہ ہے، اسٹریٹ اور معصومانہ ہے. مجھے یاد ہے کوئی 10 20 30 40 50 بیانات اپوزیشن کے، بلکہ آپ کی جماعت کے، کہ اگر احتساب سچا ہے تو لائیں نا ترین کو بھی کھڑا کریں نا عدالت کے سامنے، کھولیں نا ترین کے خلاف بھی انکوائری. پھر شوگر انکوائری بنا دی تو آپ نے کہا نہیں انکوائری تو بنا دی، کیس آگے تو نہیں بڑھا نا. اگر احتساب سچا ہے تو اس کو کیس کو بھی آگے بڑھائے نا. بھائی اب وہ ترین ایف آئی اے کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور دعائیاں دے رہا ہے، تو اب آپ کو ایک بات تو ماننی پڑے گی نا کہ اس کا مطلب انصاف، مطلب احتساب تو ہو رہا ہے نا پھر اکراس دا بورڈ. جہانگیر ترین سے زیادہ قریبی تو کوئی بھی نہیں تھا عمران خان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک اور معصومانہ سوال، جزاک اللہ. جی اور اس کا ایک معصومانہ جواب دینے کی جو ہے وہ میں کوشش کروں گی. اور یہ ہے میں سن رہا ہوں کہ یہ مجھے چھوڑ دیں، آپ جہانگیر ترین صاحب کے منہ سے سن لیں. اور آج تو شبلی فراز صاحب نے بھی شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جو سٹے، جو چینی کا سٹا ہے اس کے اندر ملوث تھے، اور وہ ان کو کوئی وزیر اعظم صاحب کو تحقیقاتی پتہ نہیں کیا مل گیا تھا. سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ، یہ سٹا وٹا چینی کا کاروبار آج سے کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. جب وہ جہاز میں پھرتے تھے عمران خان صاحب وہ تب بھی کرتے تھے، جب عمران خان صاحب کے گھر کا کچن چلاتے تھے وہ تب بھی کرتے تھے. اور ابھی کچھ دن پہلے جب اعتماد کا ووٹ لیا اور جب سینٹ کا الیکشن آیا تب اس کے بعد اس وقت بھی وہ اچانک سے رابطے بحال ہو گئے. تب وہ صادق اور امین ہو گئے تھے دوبارہ سے جہانگیر ترین، اور پھر جب کام پورا ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو گئے. اور بالکل ہونی چاہیے، جہانگیر ترین ہو کوئی بھی ہو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں پہلے ایک سوال کر لوں آپ کی اسی بات سے، کہ آپ نے جو کہا کہ بھائی وہ ترین صاحب چینی کا کاروبار آج سے تو نہیں کرتے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی تو فیکٹ ہے نا کہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کہیں ڈنڈی ماری ہے یا نہیں ماری. یہ ڈنڈی مارنے کوئی مار رہا نہیں مار رہا ہے آپ کو ویسے تو پتہ نہیں چل سکتا اگر آپ کسی عہدے پر نہ ہو. اب وہ وزیر اعظم ہے، ان کو لگا کہ معاملہ خراب ہے انہوں نے، یعنی ورنہ اگر وہ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ نہ بنواتے تو کیا ہو جاتا، نہ آتے ترین صاحب خطرے میں. اچھا کیا تم نے خود ذکر کر دیا شوگر رپورٹ کا. مجھے یہ بتائیے کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں کیا ہمایوں اختر خان صاحب کی اور ہارون اختر صاحب کی شوگر مل کا نام نہیں آیا؟ وہاں پر خسرو بختیار صاحب کی شوگر مل کا نام نہیں آیا؟ وہاں پر ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کی شوگر ملوں کا نام نہیں. خسرو بختیار صاحب جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے 18% ٹوٹل 20% جو ہے چینی کے کارٹل کا بنتے ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور 18% ایسے 2% کا فرق ہے وہ خسرو بختیار صاحب ہیں. اس کے اوپر کمیشن کی رپورٹ پڑھتے ہوئے آنکھیں کیوں بند ہو گئی؟ دیکھیں اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یار اگر احتساب جینوئن ہے تو ترین کو لاؤ، اب ترین آیا تب کہہ رہے ہیں جینوئن ہے تو بختیار کو لاؤ نا. پھر آپ کہیں گے جینوئن ہے تو ہمایوں، بھائی تو ہو سکتا ہے ان کے وہ بھی جکڑ میں آ جائیں، لیکن ایک کام شروع تو ہوا ہے نا. دیکھو آپ احتساب کریں کہ سب کو جو ہے وہ جس نے غلط کیا اس کو پکڑیں، لیکن اپنے گریوینسز جو ہے نا وہ نہ کریں، اپنی کڑ نہ نکالیں جس کو عام لفظ میں کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر کڑ ہے بس اس کو تو بک کر دو. کیا کڑ ہے؟ خان صاحب کو کیا بگاڑ لیا ترین صاحب نے؟ کیا کڑ ہو گئی؟ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ جنوبی پنجاب محاذ کے نام پہ آئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے، اور وہ الیکٹڈ ہے، ایک سیٹ 4 ووٹوں کی حکومت ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہو تو. اور جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہے پنجاب کے اندر، ان کے اوپر ہاتھ لگاتے ہوئے تو جو ہے پر جلتے ہیں. مونس سلائی صاحب جو ہیں وہ اتحادی ہیں نا، اور ان کی شوگر مل کا نام بھی آیا تھا، اس کے اوپر پر جلتے ہیں نا. جو ان الیکٹڈ ہے ٹھیک ہے، مطلب کل تک آپ کہتے تھے ترین پہ بھی پر جلتے ہیں، آج جب ترین صاحب آئے کٹہرے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کڑ نکال رہے ہیں، اب مونس پہ پر جلتے ہیں. تو یہ تو پھر شیخ رشید نے بتا دیا نا، شیخ رشید نے بتا دیا کہ نئے جہاز والے کا انتظام وہ کر لیں گے، ان کو آتے ہیں بھائی یہ انتظام کرنے کو. پہلی دفعہ کیا انہوں نے. فوزیہ قصوری جو ہے وہ بھول گئی آپ کو، اس کی کوئی خدمات نہیں تھی پی ٹی آئی کے لیے. حامد خان بھول گئے آپ کو، جسٹس وجیہ الدین آپ کو بھول گئے. وہ بابر جو ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب، وہ جن کے خلاف فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ مار کا سر انجام دے رہے ہیں اور اس کو جو ہے خفیہ رکھنے کی بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کو، وہ یہ سارے پی ٹی آئی تھے نا. اس کو تو وہ اکبر ایس بابر صاحب کو فاروق صاحب کہتے ہیں. پھر میں ان کی طرف بھی جا رہا ہوں کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پیرول پہ ہیں، وہ تو کہہ چکے ہیں وہ فاروق حبیب صاحب. ہاں صحیح ہے، سب ہمارے پیرول پہ، صرف یہ پیرول پہ نہیں ہے. فاروق بھائی یہ پہلے اس میں بتا دیں ترین صاحب کے حوالے سے وہ کہتی ہیں، آپ نے سن ہی لیا، میں دہراتا نہیں ہوں، کہ بھائی اگر جینون ہے تو پھر خسرو بختیار، ہمایوں اختر، پھر تو ایکس وائی زیڈ، یہ تو بس کڑ نکال رہے ہیں. یہ کڑ مطلب یعنی کیا ہوتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ اپنی خار چڑ نکال رہے ہیں، وہی ہوتا ہے کڑ جو بھی ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو بندے کو دل بڑا کر کے نا معذرت کرنی چاہیے کہ ہم جو پہلا کلیم کرتے تھے نا اس کلیم کا ہمارا جھوٹا ثابت ہوا، ہمیں معاف کر دیں. یہ عظمیٰ صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کی باقی جتنی لیڈرشپ ہے، کہتی تھی ترین کو این آر او دے دیا، انگلینڈ چلا گیا. ترین انگلینڈ گیا، این آر او واپس آ گیا.
वापस आ गया जी, एनआरओ दे दिया, उसके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तरीन को कोई जनाब, टच नहीं कर सकता, तरीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये भी कहते हैं। सुन लेना, अब कार्रवाइयां भी शुरू हो गई, ठीक है। अब इन्होंने नया काम निकाल लिया है, वो कहते हैं ना आटा गूंदी है हेल्दी क्यों है। मसला ये है कि हर चीज पे तरात, अच्छा उस पे भी निकाले। ओ भाई आपकी इतला क्लियर है, 21 शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसमें जो है वो हुमायूं अख्तर की शुगर मिल भी शामिल है, उसमें जो खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल है वो भी शामिल है। उसके अलावा जो आपके लीडर दवाई लेने गए हैं, जहांगीर तरीन तो वापस आ गया, उसने तो हौसला किया वापस आ गया। नवाज शरीफ दवाई लेने गए, अभी तक वापस नहीं आए, बच्चों समेत, रिश्तेदारों समेत, भतीजे समेत, समदी शरीफ समेत लंदन में बैठे हुए हैं। ये चौधरी शुगर मिल भी है, इसके अंदर रमजान शुगर मिल भी है, इसके अंदर जो है वो तांदलियां वाला शुगर मिल, चनार शुगर मिल भी है, हुसैन शुगर मिल भी है, इत्तेहाद शुगर मिल भी है, फातिमा शुगर मिल भी है, हुंजा शुगर मिल भी है, शेखू शुगर मिल भी है, रसूल नवाज शुगर मिल भी है, पत्तों की शुगर मिल भी, और FIR भी हुई हैं, इनको समन भी किया है, किसी को FIA ने बुलाया है, किसी को नैब ने बुलाया है, तारीखें भी डली हुई हैं इसके ऊपर, पूरी तफसील। अच्छा, अभी आपका 11 बंदा क्यों चला गया तरीन साहब के साथ? अब ये क्या हो रहा है? तफसील हो जाए। आपका 11 बंदा साथ चला गया तरीन साहब के। देखें एक मिनट, जरा पहले इस चीज को क्लियर कर लेना। हाँ, कर लेंगे। एक चीज तो साबित हो गई कि इमरान खान ने माफियाज को हाथ डाला, उसके अंदर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के अंदर जो चीजें भी सामने आई उसके अंदर पाकिस्तान के मुतलका इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। FIA जो है वो मनी वो ये मानने को तैयार नहीं है ना, अकाउंट्स का नेक्सस पकड़ा गया। उनको तो आपकी जुमले सुन के भी हैरानगी हो रही है। इन्होंने कुछ भी नहीं मानना। अच्छा, कभी चोर ने कहा मैंने चोरी की है, बदामी साहब आप क्या मासूमाना, इतने मासूमाना सवाल ना किया करें। चोर ने कहा कभी मैंने चोरी की, उसे तफ्तीश करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, कभी नहीं मानते, उस फिर मानता है, फिर वो चीजें सामने आती हैं। ये तो कतरी खत भी ले आए, जाली ट्रस्ट डीड भी ले आए इन्होंने, तो लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, बाद में सैकड़ों एकड़ ज़रई जमीन निकल आई इनकी, बाद में इनके जो है वो चौधरी शुगर मिल के शेयर भी निकल आए। ये तो दिन दिहाड़े भाग जाते, मानने को तैयार नहीं होते। लिहाजा बात ये है आपके जुमले पे उन्होंने मुहावरा बताया कि वो आटा गूंदी है हिंदी क्यों है, उसमें हमारे हर बात पे इतराज है। उसमें अगर कोई हमारा करीबी लोग भी थे, वो भी उनसे भी सवाल हो रहा है। बात तो ये ना, इमरान खान के दौरे हुकूमत में सवाल तो सबसे हो रहा है, तो लिहाजा जो जितना इनका नैरेटिव था उस पे आज इनको माफी मांगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, ये कहते थे कि हम मान जाएंगे, सही है। आज क्रॉस दी बोर्ड जो है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है भाई। अकाउंटेबिलिटी सही है, इसको इनको मानना पड़े। शैला रज़ा साहब मानने को तैयार नहीं है तो फिर इसका कोई फिर इनको कौन बनाएगा? इनको आप ही मना लेना बदामी साहब। मैं बताती हूँ अभी बताती हूँ। मेरी बारी आ लेने तो फिर बताती हूँ। चलो वो बताएंगे कौन बनाएगा, ठीक है, सही है। शैला रज़ा साहब आपकी बारी नहीं आनी, अब आपने ऑपोजिशन, आपने सिर्फ ऑपोजिशन से लड़ना है यार, प्रोग्राम में तो बारी आएगी ना। झाका ही रहना है, झाका ही रहना है। अब इसका भी मतलब बता दें यार, तशरीह भी कर दे साथ साथ, यानी क्या होता है? मैं बाद में बता दूंगी, जिसको मैंने कहना था उसको समझ में आ गया। समझ आ गए तो समझ लग गई फारूक साहब, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, पता नहीं शैला आपको समझ आई है, मुझे भी नहीं। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Night Khilone 亚迪尼文。